عید الاضحیٰ مبارک۔ آج ہم اس تہوار کے موقع پر قربانی کے تصور کو ذرا گہرائی میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ عام طور پر تو ہم اسے جانور کی قربانی اور ظاہر خوشی منانے سے جوڑتے ہیں، لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی آپ کہیں گہرا روحانی مطلب بھی ہے؟ ہمارے ذرائع، خاص طور پر کچھ اسماعیلی تعبیرات ہیں، وہ اسی باطنی پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جی بالکل، یہ تعبیرات جو ہے نا، یہ قربانی کو صرف ایک رسم نہیں سمجھتی، بلکہ اسے ایک بہت گہری روحانی تبدیلی اور قیامت، یعنی ایک طرح کی ذاتی روحانی بیداری، اس سے جوڑتی ہیں۔ اور اس کی جڑیں تو یقیناً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشہور واقعے میں ہی ہیں، لیکن اس کی جو باطنی سمجھ ہے وہ کافی گہری ہے۔ اچھا، یہ تو جو عام تصور ہے اسے کافی ہٹ کر بات لگ رہی ہے۔ مطلب عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک حقیقی جسمانی قربانی کا حکم تھا جسے اللہ تعالیٰ نے آخری لمحے میں بدل دیا۔ تو یہ باطنی تعبیر اس کو ظاہری عمل سے کیسے جوڑیں؟ اور قرآن جسے ذبح عظیم کہتا ہے، یعنی بڑی قربانی، وہ پھر اس نظریے سے کیا ہوئی؟ دیکھیں، قربانی کی کئی سطحیں ہیں۔ جیسے مال کی قربانی ہے، اپنی صلاحیتوں اور وقت کی، جسے آج کل TKN بھی کہتے ہیں، یعنی ٹائم، نالج اور نیٹ ورک، یہ سب بہت اہم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ اپنی صلاحیتیں دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ معاشرے کے لیے مفید قربانیاں ہیں، لیکن وہ ذبح عظیم والی بات؟ جی، قرآن جس ذبح عظیم کا ذکر حضرت اسماعیل کے واقعے کے ساتھ کرتا ہے نا، وہ ان ظاہری قربانیوں سے بھی آپ کہیں کہ بلند تر ہے۔ باطنی تعلیمات کے مطابق یہ اصل میں جسمانی موت سے پہلے روحانی موت کا تجربہ ہے۔ جیسے حدیث نبوی ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ ایک طرح سے نفس امارہ، یعنی جو ہماری نچلی خواہشات ہیں، ان کی موت ہے، اور ایک بلند روحانی زندگی کا آغاز ہے۔ تو یہ ہے وہ سب سے بڑی قربانی جو کامل انسان اور بلند روحیں پیش کرتی ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی جسمانی قربانی کا حکم دینے کا مقصد اصل میں کچھ اور تھا، جسمانی قربانی نہیں تھی؟ جی، باطنی تعبیر تو یہی بتاتی ہے۔ اصل مقصد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان لینا نہیں تھا، بلکہ انہیں روحانی طور پر ایک بہت عظیم مرتبہ کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ مرتبہ جسے اساس کہتے ہیں، یعنی نبی کے بعد جو دین کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو یہ جو روحانی موت تھی اور پھر ایک نئی بلند روحانی اور عقلی زندگی کا ملنا، یہی دراصل ذبح عظیم تھا۔ ایک ایسی تبدیلی جس نے انہیں انسانیت کی ایک طویل خدمت کے لیے تیار کیا۔ یہ سمجھنا کہ قربانی کا مقصد زندگی لینا نہیں تھا بلکہ ایک اعلیٰ قسم کی زندگی دینا، یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ جیسے ایک زندہ درخت ہوتا ہے نا، جو نسلوں کو پھل دیتا رہتا ہے، نہ کہ کٹا ہوا درخت جس کا فائدہ بس ایک بار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح مثال ہے، اور یہ ایک روحانی تسلسل کا حصہ بھی ہے، جہاں ہر روحانی رہنما آپ کہہ لیں اگلے کے لیے راستہ بناتا ہے اور علم منتقل کرتا ہے۔ جیسے ناطق یعنی نبی، وہ اساس سے عہد لیتا ہے، اساس پھر امام سے اور امام حجت سے۔ یہ سب روحانی ترقی اور عہد کے مراحل ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تیاری اسی سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی تھی۔ اچھا، تو پھر یہ جو ذبح عظیم ہے، یعنی یہ روحانی موت اور نئی زندگی، اس کا تعلق قیامت سے کیسے بنتا ہے؟ عام طور پر تو قیامت کا مطلب دنیا کا خاتمہ سمجھا جاتا ہے۔ جی، یہاں قیامت سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں بلکہ ذاتی قیامت ہے، یعنی روح کی بیداری اور معرفت کا لمحہ۔ جب کوئی انسان اس تجربے سے گزرتا ہے نا، موتو قبل ان تموتو والے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے روحانی زندگی پاتا ہے، تو گویا اس کی اپنی ذاتی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ وہ پھر علم و حکمت کے خزانوں کے ساتھ ایک نئی، ایک بلند روحانی اور عقلی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ جیسے پیر صدر الدین ہیں، پیر ناصر خسرو ہیں، ان جیسی عظیم ہستیاں جن کی زندگی اور تعلیمات اسی روحانی بیداری کے سفر کی عکاسی کرتی ہیں، وہ اس کی روشن مثالیں ہیں۔ قرآن میں حضرت اسماعیل کے حوالے سے کچھ خاص الفاظ بھی آئے ہیں، جیسے اس ذکر ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، سعی، اور اسے پیشانی کے بل گرا دیا، للجبین۔ کیا ان میں بھی کوئی
باطنی اشارے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہیں۔ ان الفاظ میں بہت گہرے روحانی اشارے پوشیدہ ہیں، جیسے سعی یا دوڑنا۔ یہ صرف جسمانی دوڑ بھاگ نہیں، بلکہ یہ روحانی ترقی کی رفتار اور نور الہی کی طرف پیش قدمی کی علامت ہے۔ جیسے حج میں صفا و مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے، اور پیشانی یعنی جبین اسے باطنی طور پر عرفان، معجزات اور روحانی رازوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تو پیشانی کے بل گرانا یہ کامل سپردگی اور معرفت امام کے روحانی سفر میں ایک بلند ترین مقام کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کی روشنی میں اگر دیکھیں تو عید الاضحیٰ کا پیغام صرف جانور ذبح کرنا اور خوشی منانا نہیں رہتا، اس کا اصل پیغام پھر کیا ہے؟ دیکھیے، اصل پیغام تو شکر گزاری کا ہے اور غور و فکر کا۔ اپنی زندگی میں جو نعمتیں ہیں، خاص طور پر ہدایت اور علم کی نعمت، جیسے زندہ امام کی رہنمائی، اگر اسماعیلی نقطہ نظر سے دیکھیں، ان پر شکر ادا کرنا۔ یہ دن ہمیں اپنی اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے، تاکہ ہم روحانی طور پر ترقی کر سکیں۔ اصل عید تو علم و حکمت کی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے اور اپنی زندگی کو اعلیٰ مقاصد کے لیے وقف کرنا ہے۔ یہ ذبح عظیم والی بات، یہ روحانی موت کا تجربہ، یہ تو بہت بلند مقام لگتا ہے، شاید ہر کسی کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو کیا عام انسان بھی اس راستے پر کسی طرح چل سکتا ہے؟ یقیناً، بالکل چل سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی روحانی قربانیاں دے سکتا ہے، جیسے مشکلات پر صبر کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا بغیر کسی غرض کے، اپنے غصے کو، حسد کو، تکبر کو، اپنی انا کو قابو میں لانا۔ یہ سب نفس کی قربانیاں ہی تو ہیں۔ مثال کے طور پر، جب ٹریفک میں کوئی غلطی کرے اور آپ کو شدید غصہ آئے لیکن آپ اس پر قابو پا لیں، یا آپ بہت مصروف ہیں لیکن وقت نکال کر کسی کی مدد کریں، یہ بھی تو اپنی انا اور وقت کی ایک چھوٹی سی قربانی ہے۔ اور یہی چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہمیں آہستہ آہستہ روحانی طور پر بلند کرتی ہیں اور معرفت کے قریب لے جاتی ہیں۔ تو یہ عید شاید ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ وہ کون سی ایسی اندرونی قربانی ہے، شاید کوئی ہماری بری عادت ہو، کوئی منفی سوچ ہو، یا اپنی انا کا کوئی پہلو، جسے چھوڑ کر ہم ایک زیادہ گہری سمجھ، زیادہ روحانی سکون اور اپنی ذات کی معرفت کی طرف اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں۔